ناظرین السلام علیکم. زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے. میں سلمان خان. آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. 45 عمرہ زائرین کی تدفین آج جنت البقیع میں عمل میں آئی. نماز جنازہ میں لوائقین کے علاوہ حیدرآبادیوں کی بھی شرکت. اسد الدین اویسی نے بہار کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی سیاسی سفر کی شروعات سیمانچل کی زمین سے کی ہے اور میں آخری سانس تک سیمانچل کے لیے لڑتا رہوں گا. سعودی بس حادثے میں شہید ہونے والے عمرہ زائرین کی تدفین جنت البقیع میں عمل میں آئی. وزیر اظہر الدین کا بیان. بہتر انتظامات پر سعودی حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا کیا شکریہ ادا. 29 نومبر کو ریاست بھر میں دیکشا دیوس شاندار طور پر منانے کے TR کی پارٹی قائدین کو ہدایت. کئی پروگرام کیے جائیں گے منعقد. تم ہم پر کتنے ہی مقدمے درج کیوں نہ کر لو، ہم عوام کی جانب سے ایک مضبوط اپوزیشن کی حیثیت سے تمہاری غلطیوں کو کریں گے بے نقاب. یہ ہریش راؤ کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید. راجندر نگر کے آرم گھر چوراہے کے قریب فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے چھوٹے تاجروں کی دکانوں کو GHMC کے ٹاؤن پلاننگ افسران نے پولیس کی بھاری جمعیت کی موجودگی میں کر دیا ڈیمولش. تلنگانہ کے 37 نیکسلائٹس نے DGP شیودھر ریڈی کی موجودگی میں پولیس کے سامنے ڈال دیے ہتھیار. DGP نے کہا انہیں سرکاری سہولتیں کی جائے گی فراہم. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. سعودی عرب کے شہر مدینہ کے قریب حالیہ بس حادثے میں انتقال کر جانے والے حیدرآبادی عمرہ زائرین کی نماز جنازہ آج 22 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا کی گئی، جبکہ تدفین جنت البقیع میں عمل میں آئی، جو اسلام کے مقدس ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے، جہاں پیغمبر اسلام کے بہت سے اصحاب مدفون ہیں. کم از کم 45 زائرین، جن میں 10 بچے بھی شامل ہیں، اس وقت انتقال کر گئے جب ان کی بس ایک ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی. زیادہ تر متاثرین حیدرآباد کے آصف نگر، جھرا، مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی کے رہائشی تھے. 9 نومبر کو جدہ جانے والے 54 عازمین میں سے 4 کار کے ذریعے مدینہ منورہ گئے اور 4 مکے میں ہی رہے. حادثے کا شکار ہونے والی بس میں دیگر 46 زائرین سوار تھے، جس میں سے 45 شہید ہو گئے. مدینہ بس حادثے میں تمام 45 عمرہ زائرین کی تدفین آج جنت البقیع میں عمل میں آئی. اس سلسلے میں وزیر اظہر الدین نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور سعودی حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی کامیاب نمائندگی پر بہتر انتظامات کیے گئے. اس موقع پر آندھرا پردیش کے گورنر عبدالنذیر، رکن اسمبلی محمد ماجد حسین اور سیکریٹری بی شفیع اللہ کے علاوہ دیگر موجود تھے. آج بہت دکھ کا دن تھا اور آج 46 لوگ جو تلنگانہ کے جو عمرے کے لیے آئے تھے، پھر اس کے بعد میں مدینہ شریف زیارت کے لیے آ رہے تھے، ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا آئل ٹینکر کے ساتھ اور 46 لوگ کی موت ہو گئی. اور آج ہم نے بریل کیا ہے یہاں پہ 46 لوگ کا، اور اس لیے تھوڑا سا دیری ہو گئی. چاہے تو 1-2 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا، بٹ لیکن یہاں پہ جو سعودی گورنمنٹ کا رولز ہے، جو ایکسیڈنٹ جو کیسز ہوتے ہیں وہ جو دوسری جگہ ان کو بریل گراؤنڈ ہے وہاں پہ کرتے ہیں. بٹ ہم لوگ نے بالکل اسپیشل ریکویسٹ کیا، اور یہ جو بھی ڈیسیشن ہوتا ہے گورنر کی طرف سے ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک بہت جنت البقیع میں جو ہر آدمی جو جب ڈیتھ ہوتی ہے ان کی تو جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہے. اور وہ لوگ نے آج ہم نے وہ پوری کوشش کی، ہماری کوشش کامیاب بھی، اور لوگ جنت البقیع میں دفن ہوئے. اور میں یہاں پہ 3-4 لوگ کے بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ میں جتنے بھی ڈسیز لوگ تھے ان کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے میری بات ہوئی تو وہ ریونت ریڈی صاحب کا بہت بہت CM صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ CM صاحب نے بہت سوئفٹ ایکشن لیا
اور ہر چیز ہم لوگ یہاں پہ ان کے دیکھ رہے ہیں، ٹکٹ سے لے کے رہن سہن کھانا، اور انشاءاللہ ان کو ایک اور اچھی ایک اپورچونٹی بھی دے رہی ہے ہماری تلنگانہ گورنمنٹ اور سی ایم ریونت ریڈی صاحب۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو کبھی موقع بھی مل گیا ان لوگوں کو عمرہ کرنے کا، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ میں بھی سی ایم صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا، آج ہمارا کام پورا ہو گیا، اور سی ایم صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سیکریٹری صاحب شفیع اللہ صاحب نے بھی بہت پورا دن رات ہم لوگ مل کے یہاں پہ کام کیے، اور ہم بالکل جو کام کے لیے آئے تھے وہ کام پورا کر دیے۔ بٹ لیکن یہاں پہ جو سعودی گورنمنٹ کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ انہوں نے جو بھی ہم نے یہاں پہ ریکویسٹ کی، انہوں نے بہت جلد سے جلد ڈیسیزن لیا، بٹ لیکن تھوڑا سا دیر ہو گئی لینے میں، بٹ لیکن جو رولز ہیں یہاں پہ، رولز ہر کنٹری کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں، تو رولز فالو کرنا پڑتا ہے۔ اور میں ہمارے ہائی کمشنر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے فرحت سوری صاحب کا بھی، جو کونسل جنرل ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ ان لوگوں نے دن رات اپنی طرف سے پوری محنت کی۔ ماجد حسین صاحب بھی بہت زبردست کام کیا، انہوں نے بھی جو گراؤنڈ پہ کام کیا ہے، اور لیکن میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سب جو ہوا ہے وہ سی ایم ریونت ریڈی صاحب کے سوئفٹ ایکشن میں ہوا ہے، اور میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ ایسا کبھی کیا ہے، تو سی ایم صاحب کا میں بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور آج یہ امید سے لاسٹ میں یہ چیز کہوں گا کہ میں جو بھی جتنے بھی لوگ مرحومین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور جنت نصیب کرے، اور ایسی جگہ پہ ان لوگ جہاں پہ بریڈ ہے، وہ میرے خیال میں پہلی جس دن قیامت کے دن پہلے اٹھائے جائیں گے، اور سرکار صاحب کے نزدیک بالکل جنت البقیع میں دفن ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ بٹ لیکن جتنے بھی لوگ کے جو ریلیٹیو جو لوگ آج نہیں ہیں، تو میں ان کا بھی بہت احترام کرتا ہوں، ان کو بھی میرے طرف سے کنڈولنسز دیتا ہوں، اور ہم لوگ جو بھی گورنمنٹ ہم اور کرنا چاہیں گی تو ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے پورا کریں گے۔ اور انشاءاللہ آج شفیع اللہ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ہے، اور ایم ایل اے صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بہت بہت آج ہم لوگ جو کام ہم لوگ کو سی ایم صاحب نے سونپا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اچھا ہو گیا۔ بہار انتخابات میں مجلس کو کامیاب بنانے پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بہار کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عوام کا خصوصی شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ عوام کا اعتماد پارٹی کے لیے حوصلہ افزا ہے، اور وہ مستقبل میں بھی عوامی خدمت جاری رکھیں گے۔ صدر مجلس نے مزید کہا، ہم نے اپنے سیاسی سفر کی شروعات سیمانچل کی زمین سے کی ہے، ہم نہ تو اس زمین کو چھوڑیں گے اور نہ ہی اسے بھولیں گے، میں اپنی آخری سانس تک سیمانچل کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ تمام لوگ متحد ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ نے کامیاب کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر عصبیت کا شکار ہوئے بغیر آپ نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے اتحاد کو مضبوط کیا، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اتحاد، آپ کے سیاسی شعور کی بنا پر یہاں سے دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، وہ رکن اسمبلی جناب اختر علی مان صاحب کو اللہ نے آپ کی دعاؤں سے، آپ کے ووٹ سے کامیاب کیا۔ میں شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ نے ہم تمام پر ایک بہت بڑا احسان کیا، اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو کامیابیوں سے دوبارہ ہمکنار نہیں کرے گا۔ اس لیے اس پاک رب پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول کیا، آپ کے دل میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو اور مضبوط کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں،
ख़ास तौर से हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों की वो मोहब्बत, वो वालियाना मोहब्बत जो उन्होंने पोलिंग के दिन अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उन गयूर नौजवानों का जिन्होंने अपने दिलो दिमाग में इस बात को बना लिया कि अब यहाँ से हम मजलिस को कामयाब करेंगे। मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ हमारे बुज़ुर्गों का जिनकी सरपरस्ती हमको हासिल रही। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आपने अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब किया। ये कामयाबी अख्तरुल ईमान साहब से ज़्यादा ये आपकी कामयाबी है, आपके सियासी शऊर की, आपके इत्तेहाद की कामयाबी है। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। हम सुरजापुरी भी हैं, हम कुलैया भी हैं, हम शेरशाहवादी भी हैं, हम अंसारी भी हैं, हम शेख भी हैं, हम सब कुछ हैं, मगर एक बात हमेशा हमको याद रखना है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद को मजबूत रखे और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो आपसे वादा किया था कि कामयाबी के बाद अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक और बैसा ब्लॉक में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर बनाऊंगा। मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला और 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उसके काम को शुरू किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अख्तरुल ईमान साहब हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमूर ब्लॉक के ऑफ़िस में और 2 दिन बैसा ब्लॉक के ऑफ़िस में बैठकर आवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी तकलीफ़ को सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसका ख़ात्मा अमूर की विधानसभा हो, बैसा की विधानसभा हो, या कोचा दामन हो, या बहादुरगंज हो, या जोकी हाट हो, इसका ख़ात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की जिम्मेदारी होगी। हफ्ते में 2 दिन मुश्किल होगा, महीने में 2 दिन बैठना सब। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप। नहीं होगा तो पट्टा नहीं, हफ्ते में 2 दिन। मगरबी बंगाल में बनी हुई साइक्लोन की गर्दिश के असर से हैदराबाद और तेलंगाना के मशरक़ी अज़ला में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात IMD के मुताबिक 24 और 25 नवंबर को कहीं कहीं गर्द चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। मौसमी माहिरीन के मुताबिक ये गर्दिश आइंदा 48 घंटों में मज़ीद मजबूत हो सकती है और ये तूफ़ान में बदलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद में हल्की से दरमियानी बारिश और कहीं कहीं गर्द चमक देखने को मिल सकती है। इस दौरान सर्दी की शदीद लहर के इम्कानात ना होने के बराबर है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मशवरा दिया है कि शदीद बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, सरकारी एडवाइज़री से बाखबर रहें और नशेबी इलाक़ों में पानी भरने की सूरत हाल से एहतियात बरतें। माहिरों को भी मशवरा दिया गया है कि वो समंदर की ख़राब सूरत हाल के बायस फ़िलहाल यहाँ जाने से परहेज़ करें। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल होने पर CISF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईमेल के ज़रिए मौसूल होने वाली इत्तला पर एयरपोर्ट के तमाम हसास इलाक़ों, टर्मिनल्स, पार्किंग एरियाज़ और दीगर मशकूक अशिया की जांच के लिए वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई, जबकि विजिटर पास काउंटर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड ने भी तमाम मशकूक सामान की बारीकी से छानबीन की। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अभी तक कोई धमाका खैज मवाद बरामद नहीं हुआ और तहक़ीक़ात जारी है कि धमकी असली है या झूठी। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए इजाफ़ी हिफाजती इक़दामात नाफिज कर दिए हैं, जिसके बायस फ़्लाइट्स मामूल के मुताबिक चल रही है, लेकिन मुसाफिरों को कुछ देर तक ताख़िर और इजाफ़ी सिक्योरिटी मराहिल से गुज़रना पड़ा। भारत राष्ट्र समिति BRS 29 नवंबर को रियासत भर में दीक्षा दिवस शानदार तौर पर मनाने का ऐलान किया है। पार्टी के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि यह दिन तेलंगाना की तारीख का तारीख़ी दिन है, क्योंकि 15 साल कबल के चंद्रशेखर राव ने रियासत के क़याम के लिए भूख हड़ताल की थी।
جس کے نتیجے میں مرکز نے تلنگانہ تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ KTR نے پارٹی قائدین کو ہدایت دی ہے کہ 26 نومبر کو تمام اضلاع میں تیاری میٹنگز منعقد کی جائیں، جن میں موجودہ و سابق عوامی نمائندے شرکت کریں گے۔ ان میٹنگز میں 29 نومبر کو پروگرامز کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے گی۔ دیکشا دیوس کے تحت تمام اضلاع میں تلنگانہ تلی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور کئی سماجی پروگرام کی خدمات منعقد کیے جائیں گے۔ یوتھ ونگ یونیورسٹیوں میں خصوصی تقریبات منعقد کی جائے گی، جن میں KCR کی تصویر والی ٹی شرٹس بھی شامل ہوں گے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ریونت ریڈی تم جتنے بھی جھوٹے یا غیر قانونی مقدمات درج کرواؤ، تمہیں چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سابق وزیر و رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ ہم عوام کی جانب سے ایک مضبوط اپوزیشن کی حیثیت سے تمہاری غلطیوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ ہریش راؤ نے مزید کہا کہ حکومت کی نئی اراضی پالیسی پر لازمی طور پر اسمبلی اجلاس بلایا جانا چاہیے تاکہ اس پر تفصیلی بحث ہو سکے۔ నువ్వు తిట్టినా కేసులు పెట్టినా నిన్ను వదలం. మేము ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ప్రజల హక్కులు ప్రజల ఆస్తులు కాపాడడమే మా బాధ్యత. ప్రజలు మాకు ఇచ్చిన బాధ్యత ప్రతిపక్షంగా వాళ్ళ గొంతుకై మాట్లాడమన్నారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆస్తులను ప్రజల యొక్క హక్కులను ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయించడం కోసమే బీఆర్ఎస్ పోరాడుతుంది. బీఆర్ఎస్కు ఆ బాధ్యత ప్రజలు ఇచ్చిండ్రు. నువ్వు మా మీద కేసులు పెడతా, మా గొంతు నొక్కుతా, లేదా మా మీద తిట్ల దండకం పెడతా, ఏం పెట్టినా నేను వదిలిపెట్టాం, ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. దీని మీద సూటిగా బీఆర్ఎస్ అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని, శాసనసభ సమావేశపరచాలని, దీనిపైన పూర్తి చర్చ జరగాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. سعودی عرب میں پیش آئے افسوسناک بس حادثے میں شہید ہونے والے عمرہ زائرین کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر مدینہ منورہ میں ادا کی گئی، جبکہ تمام 45 مرحومین کی تدفین جنت البقیع میں عمل میں آئی۔ جنازے اور تدفین میں BRS لیڈران محمد مسیح اللہ خان اور اعظم علی نے بھی شرکت کی۔ حادثے کے بعد زائرین کے اہل خانہ اور شہر بھر میں شدید غم و سوگ کی فضا برقرار ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے پورے تلنگانہ کے بلکہ نہیں پورا ہندوستان پورا ملک اتنا افسوس سے ہم بیان نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے۔ آج جنت البقیع میں اتنے ایک ساتھ ڈیڈ باڈیز آج ہم تدفین کرے ہیں۔ کبھی ہم ایسا حادثہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہم اللہ سے امید بھی نہیں رکھے تھے کہ آج ایسا دن دیکھنے کو ملے گا۔ میں لیکن خاص کر یہاں کی سعودی کی گورنمنٹ کو اور خاص کر ہماری گورنمنٹ سے جو نمائندے آئے تھے، ہمارے منسٹر اظہرالدین صاحب اور خاص کر ہمارے MLA صاحب ماجد حسین صاحب اور ان کے ساتھ جتنی ٹیم تھی، شفیع اللہ صاحب اور ہمارے اعظم بھائی اور جتنے یہاں کے ساتھیاں ہیں، خاص کر حیدرآباد کمیونٹی کے بہت ساتھی ہیں، ان کے ساتھ دکھ میں ان کو کوئی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دکھ میں یہ ٹائم پر ایک تو فیملیز ان کے دور ہے، کسی کی انڈیا میں، کسی کی دبئی میں، کسی کی کہیں اور ہے، امریکہ میں ہے، اس کے باوجود یہ لوگ آ کر ساتھ دے کر کھانے پہ کھانا لگا کے ان کا غم ہمارا غم ہے وہ ویسا لے کر چل کر آج ان کی پوری تدفین کمپلیٹ کرے ہیں۔ میں پھر ایک بار یہاں کی گورنمنٹ کو اور ہمارے تلنگانہ کی گورنمنٹ کو اور خاص کر ہمارے KTR صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں ڈے بائی ڈے ہر منٹ ہر وقت پوچھتے رہتے تھے کیا ہوا، کیسا ہو رہا ہے۔ میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے۔ شہر کے تارناکہ علاقے میں ایک اسکول کے قریب فٹ اوور برج کے خراب لفٹ سے طلبہ اور مقامی افراد کو پیش آ رہی مشکلات پر ڈپٹی میئر سری لتا شوبان نے فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع کا معائنہ کیا۔ انہوں نے GHMC اور انجینئرنگ افسران کو فوری طلب کر کے تکنیکی خرابی کی تفصیلات معلوم کی اور سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے 3 دن کے اندر لفٹ کی مرمت مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ڈپٹی میئر نے کہا کہ طلبہ، خواتین اور بزرگوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور عوامی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ افسران نے کہا کہ جلد ہی لفٹ بحال کر دی جائے گی۔ راجندر نگر کے عالم گھر چوراہے کے قریب فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے چھوٹے تاجروں کی دکانوں کو GHMC کے ٹاؤن پلاننگ افسران نے پولیس کی بھاری جمعیت کی موجودگی میں ڈیمولش کر دیا۔ کارروائی کے دوران کئی ٹھیلے اور عارضی شیڈز کو ہٹا دیا گیا، جس سے وہاں کاروبار کرنے والے درجنوں افراد متاثر ہوئے۔ مقامی تاجروں نے اس اچانک کارروائی پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ایسے متاثرین کی باضابطہ کاری کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ غریب خاندانوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
تلنگانہ میں نیکسلائٹس تحریک کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب ریاستی کمیٹی کے رکن اور BKASR ڈویژنل کمیٹی کے سیکریٹری سامبیا عرف آزاد نے اپنے ساتھیوں سمیت خود سپرد کر دیا۔ مجموعی طور پر 37 نیکسلائٹس نے DGP شیودر ریڈی کی موجودگی میں پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے کہا کہ سرنڈر کرنے والے نیکسلائٹس کو انعامی رقم و دیگر سرکاری سہولتیں فراہم کی جائے گی تاکہ وہ پرامن زندگی گزار سکیں۔ اطلاعات کے مطابق آزاد خطے میں تنظیم کی مضبوطی اور ڈھانچے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ సెక్రటరీగా ఉన్నాడు. అట్లాగే వార్త శేఖర్ ఎలియాస్ మంటూ ఇతను హైదరాబాద్ చెందినటువంటి ఆయన, ఇతను కూడా స్టేట్ కమిటీ మెంబర్ గా ఉన్నాడు. DKZC లో కమ్యూనికేషన్ వింగ్ చూస్తున్నాడు. అటు బడే చొక్కారావు ఎలియాస్ దామోదర్, ఈయన తాలోపల్లి తాడవాయి మండలం వరంగల్ జిల్లా, పాత వరంగల్ జిల్లా, ఇతను స్టేట్ కమిటీ మెంబర్ గా ఉన్నాడు. అట్లాగే తెలంగాణ సెక్రటరీ స్టేట్ కమిటీ సెక్రటరీ వాళ్ళు 59 మంది అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు. అందులో 5 సెంట్రల్ కమిటీ మెంబర్లు ఉన్నారు. వారు ముప్పాళ్ళ లక్ష్మణరావు ఎలియాస్ గణపతి, మల్ల రాజిరెడ్డి ఎలియాస్ సంగ్రామ్, తిప్పిరి తిరుపతి ఎలియాస్ దేవ్జీ, పాక హనుమంతు ఎలియాస్ గణేష్, బడే చొక్కారావు ఎలియాస్ దామోదర్ వీళ్ళు آستانہ قادریہ بگدل شریف میں حضرت قادری ولی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ایک جلسہ منعقد ہوا جس کی سرپرستی ڈاکٹر شاہ خلیفہ الحاج محمد ادریس احمد قادری نے کی۔ سجادہ نشین آستہ قادریہ نے بزرگوں کا ادب کرنے اور اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین کی۔ اس موقع پر حضرت الحاج خواجہ غیاث الدین چشتی اجمیری نے خانقاہی نظام کو بہترین انداز میں چلانے اور دینی تعلیم کو جاری رکھنے پر ڈاکٹر الحاج محمد ادریس احمد قادری کو مبارکباد پیش کی۔ جلسے میں پروفیسر ڈاکٹر سید جہانگیر علی قادری اور مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی نے کہا کہ خانقاہ ہر مذہب کے افراد کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس موقع پر مدرسہ دارالعلوم قادریہ کے طلباء و طالبات نے بھی خطابات کیے جبکہ شاہ محمد یوسف ابو صاحب نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ خیر مل رہا ہے اور یہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں کارجو، انہوں نے ایک بات کہی کہ میں ناستک ہوں، یعنی اللہ کو نہیں مانتا ہوں، نہ میں مندر جاتا ہوں، نہ مسجد جاتا ہوں، نہ چرچ جاتا ہوں، نہ کہیں جاتا ہوں، لیکن میں درگاہ میں ضرور آتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ وہ ہر مذہب کا آدمی آتا ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات ہے، وہ نوٹ اس پہ آپ کو مل جائے گا نیٹ پہ، ان کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی کہ ہماری جو خانقاہیں اور ہماری درگاہیں جو ہیں یہ دلوں کو جوڑنے والی اور دلوں کو سکون دینے والی ہیں۔ اور بزرگان جی یہ فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کا دکھ درد سن لیتے ہیں تو اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے کہ ایک بزرگ نے ہماری بات کو سن لیا اور ہمیں کچھ چند الفاظ بول دیے، وہ جو سکون کسی مومن کو، کسی انسان کو، انسانیت کو دے دیا، وہ سکون جو ہے بڑی نعمت ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اس کا جو بہت عظیم ہے۔ تو یہ خانقاہ ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ان کو آواز رکھے اور جب تک یہ عروج پہ رہیں گی انشاءاللہ ہمارے نفرتیں کم ہوتی رہیں گی، کیونکہ یہاں سے محبت کا اور آخر میں سرخیاں اور اقبال۔ 45 عمرہ زائرین کی تدفین آج جنت البقیع میں عمل میں آئی۔ نماز جنازہ میں لوائقین کے علاوہ حیدرآبادیوں کی بھی شرکت۔ اسد الدین اویسی نے بہار کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی سیاسی سفر کی شروعات سیمانچل کی زمین سے کی ہے اور میں آخری سانس تک سیمانچل کے لیے لڑتا رہوں گا۔ سعودی بس حادثے میں شہید ہونے والے عمرہ زائرین کی تدفین جنت البقیع میں عمل میں آئی۔ وزیر اظہر الدین کا بیان، بہتر انتظامات پر سعودی حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا کیا شکریہ ادا۔ 29 نومبر کو ریاست بھر میں دیکشا دیوس شاندار طور پر منانے کی TR کی پارٹی قائدین کو ہدایت، کئی پروگرام کیے جائیں گے منعقد۔ تم ہم پر کتنے ہی مقدمے درج کیوں نہ کر لو، ہم عوام کی جانب سے ایک مضبوط اپوزیشن کی حیثیت سے تمہاری غلطیوں کو کریں گے بے نقاب۔ یہ ہریش راؤ کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید۔ راجندر نگر کے آرم گھر چوراہے کے قریب فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے چھوٹے تاجروں کی دکانوں کو GHMC کے ٹاؤن پلاننگ افسران نے پولیس کی بھاری جمعیت کی موجودگی میں کر دیا ڈیمولش۔ تلنگانہ کے 37 نیکسلائٹس نے DGP شیودر ریڈی کی موجودگی میں پولیس کے سامنے ڈال دیے ہتھیار۔ DGP نے کہا انہیں سرکاری سہولتیں کی جائے گی فراہم۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے،
ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو اسار پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435